آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں کیا 2026 میں ایٹمی جنگ ہونے والی ہے؟ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی کیوں دی؟ کیا 2026 کی جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یہ وہی سال ہوگا جس میں ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے؟ تو دوستوں کیا ہم یہ مان لیں کہ 2026 ہی الملحمۃ الکبریٰ کا سال ہوگا جس میں ایک عظیم خونی جنگ ہوگی؟ کیا اس ایٹمی جنگ کے بعد اسلامی خلافت کا قیام ہو جائے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے؟ اس بات میں دوستوں کتنی حقیقت اور سچائی ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں 900 سال قبل حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ آج ہر باہر سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مغل بادشاہوں کے نام، ان کی پیدائش اور ان کے اقتدار سنبھالنے کا صدیوں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تقسیم ہند کی خون ریزی، انگریزوں کی حکمرانی اور 2 عالمی جنگوں کی پیش گوئیوں کو صدیوں پہلے بتا دیا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والے واقعات جو ابھی ہوئے بھی نہیں ہیں اور جنگوں کے بارے میں بھی وہ پیش گوئی کر چکے ہیں۔ مثلاً شمال سے منگول یعنی چائنا کا ذکر، ایران اور ترکی کا اتحاد، اس کے بعد 40 سال تک روئے زمین پر اسلام غالب آ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر سخت آزمائشوں کے سال ہوں گے، ہر طرف مسلمانوں کا خون بہتا ہوا دکھائی دے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا جب رشوت عام ہو جائے گی، حکمران بے دین ہو جائیں گے، دین کی اصل روح ختم ہو جائے گی، عالم صرف نام کے عالم ہوں گے مگر عمل اور کردار غائب ہو جائے گا، جھوٹ فریب معمول بن جائے گا، عورتوں کی بے پردگی عام ہو جائے گی اور معاشرہ فحش کلچر کو پسند کرنے لگے گا۔ اور دوستو اگر آج ہم دیکھیں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور سعودی عرب میں دیکھیں تو کون سا حرام کام ہے جو عرب کے حکمران آج نہیں کر رہے۔ دوستو نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے اشعار میں چائنا کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور آج اگر غور کیجئے تو امریکہ کی بالادستی اور دنیا پر اس کی حکمرانی کو اگر کسی ملک سے خطرہ ہے تو وہ چائنا ہے۔ اور دوستو آنے والے دنوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر جنگوں کا نیا محاذ بنے گا تو وہ انڈو پیسیفک ہوگا، کیونکہ اکتوبر 2025 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دے دی۔ اب دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ امریکہ یا امریکی صدر اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو دراصل وہ اپنی آنے والی پالیسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اسی سال دیکھا تھا کہ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے سے پہلے B-2 بامبر طیارے پہلے سے ہی ڈیگو گارسیا میں تعینات کر دیے تھے۔ یہ خبر ہمیں مارچ 2025 میں سننے کو ملی تھی۔ پھر ہم سب نے دیکھا پورے 3 مہینے بعد جون 2025 میں امریکہ نے B-2 بامبر سے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر بنکر برسٹر بم کے ذریعے فردو، نتانز اور اصفہان کی سائٹ پر بم برسائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ طیارے کوئی ملک ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اور نہ یہ کسی ریڈار پہ آتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جہاز وائٹ مین ایئر فورس بیس امریکہ سے 36 گھنٹے کا مشن کر کے نان اسٹاپ پرواز کر کے واپس اسی ایئر بیس پر پہنچ گئے تھے۔ اور دوستو اب آپ دیکھیے کہ امریکی صدر نے ایٹمی تجربات کی دھمکی دی ہے۔ اس کی تاریخ اکتوبر 30 ہے، یعنی وہ رات جب ہیلوئین منایا جاتا ہے۔ یہ حکم انہوں نے سوشل میڈیا پر اعلان کی صورت میں دیا کہ پینٹاگون فوری طور پر نیوکلیئر ٹیسٹ دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کرے۔ اور اس بیان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بیان چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات سے پہلے دیا گیا، اور اس بیان کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر دوستو اس بیان کی ٹائمنگ بہت کیلکولیٹڈ ہے، یعنی آنے والا سال 2026 دنیا میں بڑی تباہی لائے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد چائنا، رشیا اور دنیا کی بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں اپنے ایٹمی اثاثوں کو لے کر ہائی الرٹ پر ہیں۔ اور دوستو آج کے جو دنیا کے حالات ہیں وہ بالکل اسی نہج پر پہنچ چکے ہیں جیسے جنگ عظیم دوئم میں بن چکے تھے، کہ جب تمام ممالک اپنی اپنی فوجی طاقتوں کو بڑھا رہے تھے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا کی 9 ایٹمی طاقتوں کے پاس مجموعی طور پر اس وقت 12,241 ایٹم بم موجود ہیں، جن میں تقریباً 3800 تو ایسے ہیں جو ایک بٹن دبانے سے چلائے جا سکتے ہیں۔ اور دوستو ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہ ایٹمی ہتھیار چل جائیں تو اس روئے زمین کے اربوں انسانوں کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دوستو دنیا اسی طرح ایک عظیم خونی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
الملحمۃ العظمیٰ یعنی ایک عظیم خونی جنگ کے بارے میں فرمایا ہے، جس میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ختم ہو جائے گی۔ اور آج کے زمانے کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہی وہ وقت آ جائے گا جب اسلام کا نام تو رہے گا مگر اس کی کوئی حقیقت نہ بچے گی۔ قرآن کے نشانات تو رہ جائیں گے مگر لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ اب دوستو آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ مساجد تو عالی شان بنائی جا رہی ہیں مگر نمازی کم، اور باہر دنیا میں اسلام کے ماننے والے ہی اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ اور دوستو آج دیکھیے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے، بالخصوص بادشاہ شاہ سلمان اور ان کا بیٹا کراؤن پرنس محمد بن سلمان، اس کی پالیسیاں دیکھ کر تو یوں لگ رہا ہے کہ سعودی عرب میں اب عذاب آیا اور جب عذاب آیا۔ اور اس سعودی خاندان نے تقریباً 100 سال سے یہود و نصارہ کی حمایت سے اپنی بادشاہت کو مستحکم کر کے رکھا ہوا ہے، مگر اب یہ بادشاہت خطرے میں ہے، کیونکہ محمد بن سلمان کی پالیسی ایک دن اس بادشاہت کے خاتمے کا باعث بنے گی، کیونکہ اب امریکہ کی بالادستی ختم ہو رہی ہے اور اس نے اسے قائم رکھنے کے لیے ایٹمی ہتھیار کے اشارے دینا شروع کر دیے ہیں، مگر امریکہ کی یہ بالادستی ختم ہو کر یہودیوں کی بالادستی میں تبدیل ہو جائے گی اور دنیا کی طاقت کا مرکز یروشلم بنے گا، کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب ایٹمی جنگ ہوگی، یعنی دا آرمیگیڈن، اور جب یہ ایٹمی جنگ شروع ہوگی تو جنگ کے دوران ہی اسرائیل ان ممالک کو کھا جائے گا جس کے بارے میں بائبل اور تورات میں درج ہے کہ یہ مقدس سرزمین مصر کی نائل ندی سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مسیحا دجال تب تک نہیں آئے گا جب تک اسرائیل اپنے مقدس مقامات پر قبضہ نہ کر لے، جبکہ میں آپ کو دوستو بتا دوں، آج سعودی مذہبی رہنما یعنی علماء اور سعودی نظام حکومت اب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جیسے ہی جنگ عظیم شروع ہوگی، جو کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے، تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اور دوستو آپ دیکھیے کہ کس چالاکی کے ساتھ ان لوگوں نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، کیونکہ صرف ایران ہی تھا جو اسرائیل کے لیے خطرہ تھا۔ ایران کے تو تمام اثر رسوخ کو بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ اسرائیل نے ختم کر دیا۔ سیریا میں رجیم چینج کیا، لبنان میں حزب اللہ کو ختم کیا، غزہ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور آج جن ممالک میں اسے خطرہ ہے وہاں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے، مثال کے طور پر سوڈان وغیرہ۔ اور رہا ایک اکلوتا واحد مسلم ایٹمی ملک، وہ تو عرب ممالک کے ساتھ ہو چکا ہے، اور عرب ممالک تو امریکہ اور اسرائیل کے حکم پر چلتے ہیں۔ تو اگر دنیا میں ایٹمی جنگ ہوئی تو اسرائیل کی حفاظت کی گارنٹی عرب کے بادشاہوں کی ہوگی۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایٹمی جنگ شروع ہوگی تو یہ وہی زمانہ ہوگا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوستو تمام علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، مگر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک خاص واقعے سے ہوگا۔ ایک خلیفہ کی موت ہوگی، اس کے بعد جانشینی پر اختلاف ہوگا، اور دوستو مرنے والا خلیفہ سعودی بادشاہ ہی ہوگا، اور جب شاہ سلمان کی موت ہوگی تو سعودی شاہی خاندان میں جانشینی پر کھلا اختلاف ہوگا۔ اب دوستو زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس کی آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ عرب کا بادشاہ 2025 میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یا ہو سکتا ہے 2026 میں، واللہ عالم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے سے بھاگ کر ایک شخص مکے کی طرف جلدی سے آئے گا، مکہ والے اسے باہر نکالیں گے اور بیعت کے لیے منائیں گے، یعنی خلیفہ بننے کے لیے انہیں منائیں گے، اور یہ بیعت کعبے کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، اور وہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور اس کے بعد عرب میں ایک عظیم خلافت قائم ہو جائے گی۔ مگر دوستو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سب ایٹمی جنگ کے بعد ہوگا، اور اس وقت حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عظیم خونی اور ایٹمی جنگ قریب سے قریب تر آ چکی ہے، اور امریکی صدر کی ایٹمی تجربات کی بات کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی فطرت بن چکی ہے کہ جب کوئی کام وہ کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کا ہنٹ پہلے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ایٹمی جنگوں کے بارے میں ایک مشہور زمانہ فلم میں بتایا جو 23 مارچ 2025 کو ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے مین کردار ٹام کروز ہیں، اور یہ مشن امپاسبل سیریز کی آخری مووی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے اے آئی نے تمام خودکار نظام پر قبضہ کر لیا، اور وہ خود دنیا کے تمام ایٹمی ہتھیار چلانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب اور ان کے دجالی منصوبوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔
دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔